آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے اور وہ کب آئے گی اور ان کی جو دیوار ہے وہ کہاں پہ موجود ہے اس ٹائم. تو آج ہم اس ٹاپک کے اوپر ریئیکشن دیں گے. تو چلو سٹارٹ کرتے. اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی فتنہ اور آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے. امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے. اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے. یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بلکہ توریت و انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ اینڈ میگوگ کہا گیا ہے. دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں. یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے. ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے. ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے. ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہیں. یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں جو صنوبر کے درخت کے مانند ہے. ان میں سب سے لمبا شخص 3 بالش تک کا ہوتا ہے. یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں. یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں. ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں. ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی. آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا. مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ خورس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے. جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغولستان کے علاقوں سے ہوا. یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے. ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں. لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کے خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنائی گئی تھی. تانبے اور لوہے کی مضبوط دیوار بنائی گئی تھی جہاں یاجوج ماجوج کو ابھی تک ان کو قید کیا گیا ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا کروائی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی. تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے. لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کے اگلے افراد بحر تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے ہی آسمان سے اٹھا دیا تھا اور وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے اٹھایا تھا اور وہ دوبارہ واپس آئیں گے انشاءاللہ. ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجود 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا. وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں.
ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں. جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہے. اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے. تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے. جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے. جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے. یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے. دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت گری کریں گے. یہ سب قیامت کے قریب ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے. پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی. پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئے گا. یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا. مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاح کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے. اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے. یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے. اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں. یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں. دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور وقت مقررہ پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل جائیں گے. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو حضرت ذوالقرنین کی اور جو یاجوج ماجوج آئیں گے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا. اور کچھ یہ لوگ انکشاف کرتے ہیں کہ یہ چائنا میں ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ اور جگہ کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ چائنا میں دیوار موجود ہے، مشرق والی سائڈ میں موجود ہے. لیکن اس کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کو، اس کے علاوہ کسی کو کوئی اس چیز کا علم نہیں ہے. تو یہ جیسے ہی وقت قریب آئے گا کہ یاجوج ماجوج دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ان لوگوں نے ایک لفظ کہنا، ان کے بڑوں میں سے ایک بڑے نے کہنا ہے لفظ کہ انشاءاللہ. اس انشاءاللہ کی برکت سے پھر وہ جب وہ دیوار توڑتے ہیں، تھوڑی سی توڑ کے وہ واپس جاتے ہیں، تو اگلے دن وہ آتے ہیں تو وہ دیوار جس طرح پہلے کور ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے، تو وہ دوبارہ کور نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہ اس دیوار کو ٹوٹنے اور توڑ کے باہر آنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جب وہ باہر آئیں گے تو وہ بہت زیادہ فساد کریں گے، بہت زیادہ نقصان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کے اس فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین. آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پہ ہوتا ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں